کر رہا تھا کہ حضرت بابا فرید الدین گنج شکر 14-15 سال کی عمر میں پیر ڈھونڈنے نکلے. جب پیر ڈھونڈنے نکلے تو کسی نے کہا کہ بغداد میں شیخ شہاب الدین عمر سہروردی بہت بڑے پیر ہیں اور تھے بھی بڑے، صاحب عوارف المعارف اور شیخ الشیوخ ان کا لقب ہے. غوث پاک کے خلیفہ ہیں اور غوث پاک کے ڈائریکٹ خلیفہ ہیں شیخ الشیوخ شیخ شہاب الدین عمر سہروردی. غوث پاک نے ان سے کہا تھا شہاب الدین تیرے بعد تجھ جیسا ولی قیامت تک عراق میں پیدا نہیں ہو سکتا. یہ ہے شیخ شہاب الدین عمر سہروردی، سلسلے سہروردیہ کے امام شیخ شہاب الدین عمر سہروردی، کہ تیرے بعد تجھ جیسا ولی عراق میں پیدا نہیں ہوگا. ان کی خانقاہ میں حضرت بابا فرید 14-15 سال کی عمر میں کسی نے کہا وہ بہت بڑے پیر ہے، مرید ہونے کے لیے گئے تو دسترخوان لگا تھا خانقاہ میں، کھانے کا وقت ہو رہا تھا، دسترخوان لگا. جیسے بابا فرید پہنچے، ابھی آپ کو فرید نہیں کہا جاتا تھا، فرید آپ کا لقب ہے، آپ کو مسعود نام سے جانا جاتا ہے، مسعود. تو اندر گئے، دسترخوان لگا تھا، بڑے بڑے علماء، زعماء، فقہاء، عمراء سب بیٹھے ہوئے تھے. حضرت شیخ شہاب الدین عمر سہروردی بھی دسترخوان پہ تھے. کہتے ہیں کہ ولی کو ولی پہچانتا ہے، ولی کو ولی پہچانتا ہے. یعنی اگر کسی کو پہچاننا ہے کہ یہ کون ہے تو خود کو بھی ولی بننا پڑے گا. غیر ولی ولی کو نہیں پہچانتا، اور وہ کسی کی پیشانی میں تھوڑی لکھا ہوتا ہے کہ یہ ولی ہے، بلکہ اللہ کا فرمان ہے اولیائی تحت قبائی، کہ میرے ولی میری چادر غیرت کے نیچے چھپے ہوئے ہیں، انہیں میں جانتا ہوں، میرے سوا کوئی نہیں جانتا. یہ اللہ کی ولیوں کی شان. تو جیسے یہ داخل ہوئے 14-15 سال کے تھے، شیخ صاحب کی نظر پڑی، پہچان لیا آنے والا کوا چڑیا نہیں، آنے والا باز ہے، باز شاہین ہے آنے والا. کہا کہ شہزادے کھانے کا وقت ہو رہا ہے. سب کے ہاتھ دھل چکے تھے. اچھا خانقاہوں میں کھلانے کا نظام ہے، کوئی خانقاہ میں جائیں وہاں کھلایا جاتا ہے، لنگر چلتا تھا وہاں. خانقاہوں میں کھلانے کا نظام، آرام کا نظام، تربیت کا نظام. اچھا خانقاہوں میں جو کھانا کھلایا جاتا تھا اس میں مسلمان اور کافر میں فرق بھی نہیں ہوتا، سب کو کھلاؤ، جو آ گیا اس کو کھلاؤ، اللہ کے مخلوق کو کھلاؤ. بلکہ خانقاہوں میں جانوروں کو بھی کھلایا جاتا، چونٹیوں کو بھی کھلایا جاتا. اللہ والوں کی گوشت بڑی شان. بلکہ غوث پاک فرماتے ہیں میں نے نیکی کے دفتر کو الٹ پلٹ کر دیکھا، مجھے کھانا کھلانے سے بڑی کوئی نیکی نظر نہیں آئی، بہت بڑی نیکی کھانا کھلانا. تو کھانا تیار تھا خانقاہ کا. کہا کہ شہزادے پہلے کھا لو. سب کے ہاتھ دھل چکے تھے. کنیز آئی. کنیز علماء جانتے ہیں کہ جو کنیزیں ہوتی تھی پردے کے احکام کنیزوں پہ نافذ نہیں ہوتی تھی. یہ اہل علم پر آیا ہے. کنیزوں کے اب کنیزیں نہیں ملتی، ہوتی بھی نہیں ہے، لیکن ان کے احکامات عام عورتوں سے، آزاد عورتوں سے الگ ہے. ان کے لیے پردے کا حکم اگرچہ وہ مسلمان ہو، اگر کنیز ہے تو ان کے لیے پردے کا حکم ویسا نہیں ہے جیسے آزاد عورتوں کے لیے. دونوں کے احکامات جدا جدا ہیں. جیسے مثال کے طور پہ ایک بات بتاؤں کہ ایک ام المومنین سے حضور نے نکاح کیا. جب نکاح کیا تو کسی کو غلط فہمی ہوئی کہ نکاح کیا یا کنیز بنایا. تو صحابہ میں گفتگو ہونے لگی کہ حضور نے نکاح کیا یا بحیثیت کنیز اپنے ساتھ لیا. تو کہا کہ بھئی اطمینان رکھو، بحث مت کرو. اگر حضور نے ان کو پردہ کروایا تو سمجھ لینا کہ حضور نے نکاح کر کے ان کو ام المومنین بنایا، اور اگر ان کو پردہ نہیں کروایا تو سمجھ لینا کہ یہ کنیز ہے. یہ تھا کنیز اور آزاد عورت کا فرق. تو کنیز آئی، ہاتھ دھلانے لگی. اس کے بابا فرید کے. انہوں نے اس کے چہرے کی طرف دیکھا اور دیکھتے ہی رہ گئے اور ہاتھ دھلتے رہے. دیکھنے میں اتنے مصروف ہوئے کہ 1 لوٹا 2 لوٹا 3 لوٹا اور پورا پانی گرتا رہا. بڑے بڑے اہل علم کنکھیوں سے اشارہ کرنے لگے، یہ دیکھو جناب کو مرید ہونے آئے اتنے بڑے پیر سے ہاتھ دھونے کا ڈھنگ نہیں، اور مرید ہونے چلی آ گئی، مرید ہونے چلی آ گئی. اللہ اکبر.
اب چونکہ یہ ایک دوسرے کو ٹھنکیاں دے رہے تھے، شیخ شہاب الدین عمر سہروردی نے سوچا کہ غریب بیچارہ بدنام ہوا جاتا ہے، پردہ اٹھا دو کہ آنے والا کون ہے، اور فرمایا شہزادے آپ کو ہاتھ دھلنے کا طریقہ نہیں پتا، آپ اتنا پانی ضائع کیا، آپ کو شریعت کا مسئلہ نہیں معلوم ہے کہ پانی ضائع کرنا جائز نہیں ہے، ناجائز ہے، آپ پانی ضائع کرتے ہو۔ بابا فرید نے مسکرایا، فرمایا سرکار اگر معافی ہو تو ایک بات کہوں؟ کہا شہزادے بالکل کہو۔ کہا حضور یہ کنیز کے چہرے پہ جب نظر پڑی تو میں نے اس کی پیشانی پہ لکھا دیکھا کہ یہ جہنم میں جائے گی، مجھے حیرانی ہوئی، مجھے ترس آیا، اتنے بڑے پیر کی خانقاہ میں مہمانوں کی خدمت کرنے والی یہ کنیز جہنم میں جائے، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ سرکار ہاتھ نہیں دھل رہا تھا، اپنے ہاتھوں سے مل کر اس کی تقدیر دھل رہا تھا، ہاتھ نہیں اس کی تقدیر دھل رہا تھا کہ آپ کی خانقاہ میں رہ کر یہ جہنم میں کیسے جا سکتی ہے، تو اس کا جہنمی ہونا دھل رہا تھا۔ تو بابا فرید نے جب یہ کہا سب کی آنکھیں کھلی کے کھلی رہ گئی، ہم تو سمجھ رہے تھے ہاتھ دھلنا نہیں آتا، اور یہ 14-15 سال کا لڑکا تو تقدیریں بھی دھل دیا کرتا ہے۔ تو شیخ شہاب الدین عمر سہروردی نے کہا شہزادے مرید ہونے کے لیے آئے ہو، اس مقام پر کیسے پہنچے؟ تو کہنے لگے حضور میری ماں کی تربیت نے مجھے اس مقام پر پہنچا تھا۔ مقام پہ پہنچا دیا۔ پھر شیخ شہاب الدین نے فرمایا شہزادے جب مرید ہونے سے پہلے یہ حال ہے تو آپ کا حصہ ہمارے پاس نہیں ہے، وہ غریب نواز کا جو مرید اور جانشین ہے جسے دنیا قطب الدین بختیار کاکی کہتی ہے، وہاں جاؤ، اللہ نے آپ کا حصہ وہاں رکھا۔ یہ ہے دیکھو تربیت کی، ماں باپ اس طرح تربیت کرتے تھے، لیکن ابھی تو اپنے بچوں کو ہم غسل کی سنتیں ہیں، وضو کی سنتیں ہیں، نماز کی سنتیں ہیں، حتیٰ کہ ہمیں خود اتحیات صحیح یاد نہیں، ہم اپنے بچوں کو اتحیات کیسے پڑھائیں گے؟ یہ بہت بڑا المیہ ہے۔ اس لیے میرے بھائیوں اللہ نے اولاد دی ہو کہ صحیح تربیت کرو۔ دیکھو تربیت نہ کرنے کی نحوست ہے، تربیت نہ کرنے کی گندگی ہے کہ معاذ اللہ ثم معاذ اللہ۔ آج ہماری بیٹیاں جو ہے وہ پیروں کے ساتھ بھاگ رہی ہیں، بیٹیاں پسند کی شادی، ہر ایک کی بیٹی ایسی، میں یہ بات نہیں کرتا، ماحول بن رہا ہے۔ آج جتنی لڑکیاں فیس بک پر ہیں، سوچے ذرا جو مذہب عورت کو مسجد میں عبادت کے لیے آنے سے روکتے ہیں، اس مذہب میں فیس بک پر جانے کی اجازت کیسے ملی؟ سوچے نا ذرا، غور تو فرمائے آپ، ہم سوچیں صحیح ہم نے کہاں پہنچا ہے، اپنی اولاد کو ہم نے کہاں پہنچا۔ تربیت کا فقدان ہے، ہم اپنے بچوں کو بچیوں کو وہ ماحول نہیں دے پائے، بچیاں فیس بک پر آ گئی، بلکہ اب تو مسلم بچیاں باضابطہ طور پر جو ہے ٹک ٹاک پر بھی آ گئی، یہ ماحول ہو گیا، فون پر باتیں ہو رہی ہے۔ ایک وقت تھا تربیت کا